لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زاہد نعمانی بیچارہ بالکل حواس باختہ ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اس پر 10 سوال قرض تھے، اب وہ 15 ہو چکے ہیں، تو بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر، کبھی آئیں بائیں شائیں تائیں کر کے وقت کو ٹالنا چاہتا ہے۔ اپنی جلالی ذریت جو اس سے متنفر ہو رہی ہے، ان کو بچانے کی سعی نامشکور کرنے میں بیچارہ لگا ہوا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، 4 بزرگان دین سیدی اعلیٰ حضرت سیدی مہر علی، سیدی شیخ محقق اور سیدی مجدد الفسانی علیہم الرحمہ کا موقف بیان کرنے کے بعد منہ سے کہتا ہے کہ جی ہم اہل سنت کا موقف پیش کریں گے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ بیوقوف اتنا حواس باختہ ہو چکا ہے کہ 4 بزرگان دین کا موقف پیش کرنے کے بعد کہتا ہے اہل سنت کا موقف پیش کروں گا، تو کیا یہ جن 4 کا موقف تو نے پیش کیا ہے ان کو اہل سنت سے خارج سمجھتا ہے، یا تو خود اہل سنت نہیں ہے، یا اہل سنت کوئی اور ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، اس نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ بیچارہ کیا کرے؟ میں جمل جلالی کو بھی کہوں گا اب خود سامنے آؤ، پتہ تو چل چکا ہے تمہیں اس بیچارے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا مناظرانہ، کیا مناظرے میں ایسے بک دیتا ہے بندہ؟ پہلے ایک 4 بزرگان دین کا موقف اہل سنت کا موقف بنا کر پیش کرے، پھر کہے میں اہل سنت کا موقف پیش کروں گا۔ خود ایک سنجیدہ انسان کیا ایسے شخص کو مناظرے کے لیے بٹھا سکتا ہے کہ یہ آگے جا کر مناظرہ کرے گا، جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں موقف تو پیش کر چکا ہوں، اور پھر کہتا ہے میں اہل سنت کا موقف پیش کروں گا؟ سامنے والا تو اس کو دبوچ دے جس طرح میں نے دبوچا ہوا ہے۔ اب اس سے جواب تو بن نہیں پا رہا، بیچارہ کبھی آئیں بائیں شائیں بس ادھر ادھر ڈگر مگر کر کے وقت کو ٹال رہا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جمل جلالی یہ بچہ ہے، ابھی یہ بچوں والی باتیں یہ کر رہا ہے، تو میں ایک نصیحت کے طور پر کہتا ہوں زاہد نعمانی کو کہ اپنے بڑے کو باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں ہے، باپ کو بھیج۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ جمل جلالی کا جو یہ جھوٹا شہرہ بنا ہوا ہے کہ ایک عالم ہے، جس کا میں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ میں بھی کسی زمانہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک عالم ہے، دوسروں کی بنسبت درست ہے، لیکن یہ تو بالکل کھٹارا نکلے، گھنٹہ ان کے پاس علم ہے، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں یہ تو میں ابھی اس کے 2 کلپ جو ابھی نئے آئے ہیں، ایک حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے موقف والا اور دوسرا اعلیٰ حضرت کے باغی والا، ان 2 کلپوں کا میں ایسے جنازہ نکالوں گا اور اس کی ایسی حماقت، جہالت، خباثت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بے وقوف انسان ہے یہ۔ کبھی کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو یزید کو فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، اور جب ہم امام غزالی علیہ الرحمہ اور دیگر ائمہ کو پیش کرتے ہیں اس کے سامنے تو کہتا ہے جی یہ ان کا تفرد ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ہر وہ شخص جو یہ موقف نہیں رکھتا، یزید کو فاسق فاجر نہیں مانتا، وہ گمراہ ہے، اور پھر بعد میں بیچارے کو جواب تو آتا نہیں ہے، پھر آئیں بھائی تائیں شائع کرنے کے بجائے کہتا ہے جی ان کا تفرد ہے۔ اور بھائی تفرد ان کا گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا، کیونکہ وہ اس موقف سے بالکل ہٹ کر ہے، اس موقف کے خلاف ہے۔ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص، بالکل تعمیم کر رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو یزید کو فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ پھر جب ہم غزالی اور دیگر ائمہ پیش کرتے ہیں تو کہتا ہے جی گمراہ میں نہیں کہتا، جی ان کا تفرد ہے۔ اسی طرح کبھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں متقدم ان کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالوں گا۔ بے وقوف انسان، میں نے کہا تھا اس کو کہ تو کیسے ماں کے پیٹ میں آیا اور کیسے تیرا تھوبڑا باہر آیا، تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اس بات کی تحقیق نہیں ہے، اور تو متقدمین کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالے گا۔ بہرحال بیچارہ بالکل حواس باختہ ہو چکا ہے، اس کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، نہیں پتہ، بات کم اس کے منہ میں ہوتی ہے، جھاگ زیادہ ہوتی ہے، بس بکے جا رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے جلالی کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچا لے۔ بہرحال نہیں بچنے والی، تم نے بالکل اس بار غلط لوگوں سے پنگا لے لیا ہے، کیونکہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، جب کوئی چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آئیے اس کے نئے کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والا جو کلپ ہے اس کے 3 منٹ 40 سیکنڈ پر کہتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس اجماع کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے فضل سے اس اجماع کے دعوے کو ہم فکر رضا والے ثابت کریں گے۔ جی یہ اجماع کا دعویٰ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اور ہم رضا والے اس دعویٰ کو ثابت کریں گے۔ پہلی بات تو تم رضا والے ہو نہیں، اگر تم رضا والے ہوتے تو جن پر رضا علیہ الرحمہ نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، من شک فی کفری وعذابی فقد کفر، ان کے ساتھ تمہارا آن جہانی باپ
نورانی کبھی ہاتھ نہ ملاتا۔ اگر اس نے ہاتھ ملا لیا تو تم اس کو اپنا باپ اور امام نہ مانتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کے تحت نورانی کو تم کافر قرار دیتے۔ اور آگے یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم اجماع ثابت کریں گے، یہ تیرا ایک اعتراف ہے کہ ابھی تک اجماع ثابت نہیں ہے۔ جب تو خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس مسئلہ میں اجماع ثابت نہیں ہے، تو پھر اس مسئلہ کہ انکار کرنے والوں کو تو کس بنا پر گمراہ کہہ رہا ہے؟ اعتراف تو کر رہا ہے کہ اجماع کو تو ثابت کرے گا، اجماع ابھی تک ثابت نہیں ہوا، تو پھر کس بنا پر تو دوسرے لوگوں کو گمراہ کہہ رہا ہے؟ یہ تو اپنے ضمیر میں جھانک کر سوچ۔ بلکہ جمل جلالی خود اس کو بتا کہ جب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی تک اجماع ثابت نہیں ہے، یہ ثابت کرے گا تو ثابت کرنا۔ جب تک اجماع ثابت نہیں ہوتا تو کس بنا پر دوسرے لوگوں کو اس مسئلہ کا انکار کرنے پر گمراہ کہہ رہا ہے؟ کس بنا پر ان کو ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت کا منکر کہہ رہا ہے؟ یہ تمہارے اوپر قرض ہے۔ کمینو، جب خود اعتراف کر رہے ہو کہ ابھی تک اجماع ثابت نہیں ہوا، تو جب ثابت نہیں ہوا تم نے ابھی تک ثابت کرنا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ، دوسرے لوگوں کو مذہب اہل سنت و جماعت کی ضروریات کا منکر کیسے کہہ رہے ہو جب تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ ابھی تک اجماع ثابت نہیں ہوا؟ اور پھر اس کلپ کے 4 منٹ 44 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے، میں نے ایک علمی اختلاف کیا اعلیٰ حضرت سے۔ اب یہ تو مان گئے کہ اعلیٰ حضرت سے ہمارا اختلاف ہے، یہ صرف ہماری ذات تک نہیں ہے۔ یہ تو شکر ہے انہیں تسلیم ہوا کہ ہم نے جو یزید کو پلید نہ کہنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہمارے اصل مخالف اعلیٰ حضرت اور تاجدار گولڑا ہیں۔ یہ حضرات ہیں جو پلید کہتے ہیں، اور اس یزیدی ٹولے کی جنگ تاجدار گولڑا اور اعلیٰ حضرت سے ہے۔ کہ اب یہ تو مان گئے ہو کہ تم اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہو، اور تم جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو، تمہاری جنگ اعلیٰ حضرت سے ہے۔ میں اتنا بات یہاں پر پوچھوں گا، ابے تھوبڑے، جب تیرے جمل جلالی نے سیدہ خاتون جنت کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی تھی، کیا اس وقت اس کی جنگ سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھی؟ کیا خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یا کسی امام سے اختلاف کرنا یہ اس امام کے ساتھ جنگ سے مترادف ہوتا ہے؟ تو پھر بتا، خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ اس وقت جمل جلالی نے جنگ کی جب ان کو خطا پر کہا تھا تیرے جمل جلالی نے؟ بتا، اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ جب تم سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خطا پر کہتے ہو، تو کیا اس وقت تم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہوتے ہو؟ وہی مرزا جیلمی والی بات پر تم آ گئے۔ کمینے انسان، جب کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو کہنا اپنے باپ کو کہ سر مجھ سے نہیں بولا جا رہا، ڈاکٹر صاحب آپ خود آگے آئیے، مجھ سے جوابات نہیں دیے جا رہے۔ بجائے اپنے ڈاکٹر بڑے کو پیش کرنے کے، پرندہ جس طرح جال میں پھنسا ہوتا ہے، جتنا پھڑپڑاتا ہے اتنا ہی پھنستا جاتا ہے، تیرا وہی حال ہو چکا ہے۔ ایسی ایسی باتیں منہ سے نکال رہا ہے، نہ جن کا سر ہے نہ پیر ہے، بلکہ خود بزرگان دین کی ان سے گستاخی کی جھلک آتی ہے۔ کمینے انسان، تو کہنا اپنے بڑے جمل جلالی کو کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کو کہے کہ وہی اب آگے آئے، سامنے آئے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر 5 منٹ 15 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے کہ دکھائیں کہ جناب آپ نے دعوت تو یہ کیا کہ ہم کفر ایمان کے مسئلے میں دکھائیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے ٹکر لے رہے ہیں، اور مسئلے کیا دکھا رہے ہیں؟ فروعیات کے۔ فروعیات کیا ہیں؟ اصول کیا ہیں؟ کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ ہم کفر و ایمان کے مسئلہ میں ان کو اعلیٰ حضرت کے مخالف دکھائیں گے، اور یہ فروعی مسائل لے کر آ گئے۔ ارے تھوبڑے بے وقوف جاہل انسان، اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ فروعی مسئلے پر تھا۔ ہاں کمینے انسان، پھر جن کے ساتھ تیرے جمل جلالی کے شیخ نورانی نے جا کر ہاتھ ملائے، وہ دیابنا، وہابیہ، دیوبندیہ فرقے، ان کے ساتھ تمہارا متحدہ مجلس اتحاد حمل کرنا، یہ تمہارا یہ فروعی مسئلہ تھا۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے اس فروعی مسئلے پر کفر کے فتوے لگائے تھے۔ اور پھر سیدی امام الغیرت نے جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا امور 20 در امتیاز سنیین دکھایا، وہ ساری 20 نشانیاں جو اعلیٰ حضرت سنیت کے امتیاز کی بیان فرما رہے تھے، یہ فروعی مسئلے تھے۔ اعلیٰ حضرت سنیت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ جاہل تھوبڑا کہہ رہا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ مطلب اعلیٰ حضرت بے وقوف تھے تیرے نزدیک کہ وہ فروعی مسائل کو اہل سنت کی نشانیاں بتا رہے تھے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کفر کے فتوے لگا رہے تھے، اور یہ جاہل کمینہ کہتا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ تو کیا فروعی مسائل پر اعلیٰ حضرت اتنے بیوقوف تھے؟ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے، لوگوں کو کہہ دیتے کہ جو ان کے کفر اور ایمان میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے گا، اور اعلیٰ حضرت ان کو اہل سنت و جماعت کی نشانیاں بتا رہے تھے، وہ سب مسئلے فروعی تھے۔ شرم نہیں آتی بھی کمینے انسان تجھے؟ جاہل انسان، جب جواب نہیں آتا تو خاموش ہو جا، کہہ دے جمل جلالی کو کہ تجھے جواب نہیں آتا، ڈاکٹر خود سامنے آ،
وہ بل میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر جمال جلالی، اور ڈاکٹر جمال جلالی تجھے بھی کہوں گا سامنے آنا کمینے انسان، وہاں بل میں بیٹھ کر جو امرؤ القیس کی طرح شاعری لکھ رہا ہے، سامنے آنا، آ جواب دے، سامنے آ، تیرے بچے کا یہ حال ہوا پڑا ہے، یہ تیرے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، یہ طفل مکتب ہے ہمارے آگے، اس کا یہ حال ہوا پڑا ہے، بات کم جھاگ زیادہ، کچھ سمجھ نہیں آتی اس بیچارے کو کہ کیا کہہ رہا ہے، آگے کیا کہنا ہے۔ اس کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بیوقوف سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ فروعی مسائل پر کفر شرک کے فتوے لگا رہے تھے۔ یہی بات تو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد رضا نے کفر کی مشین لگائی ہوئی تھی، اور یہ کمینہ انسان انہی فتووں کو، انہی باتوں کو فروعی کہہ رہا ہے۔ تو پھر فروعی مسائل پر اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے، فروعی مسائل پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہابیہ دیابینہ پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، تو پھر اعلیٰ حضرت کو تم بیوقوف سمجھتے ہو کیا کہ فروعی مسائل پر فتوے لگا رہے تھے وہ؟ اور 8 منٹ 56 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے ورنہ تو سارا دین ہی بگڑ کے رہ جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کفر کلامی ہے، دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک کہتا ہے گمراہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے کہ جی ورنہ تو سارا دین ہی برباد ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کفر کلامی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے، ایک کہتا ہے گمراہ ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، ایسے تو سارا دین ہی برباد ہو جائے گا۔ اب بیوقوف انسان، جب تو خود کہتا ہے کہ جی یزید کو کافر کہنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، تو کفر و ایمان کا تو مسئلہ آ گیا، ایک کہتا ہے کافر ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کہتا ہے، کفر و ایمان کا تو مسئلہ آ گیا، تو لہذا دین برباد ہو گیا۔ خود تو اعتراف کرتا ہے کہ یزید کو کافر کہنے میں اختلاف ہے، اب بقول تیرے ہی یہ کفر و ایمان کے مسئلے میں اختلاف تو آ گیا، لہذا تیرے نزدیک تو دین برباد ہو گیا، کیونکہ کفر و ایمان کے مسئلے میں تو خود اعتراف کر چکا ہے کہ یزید کے مسئلے میں اختلاف ہے، تو بتا اب دین برباد ہو گیا۔ تو کس بیوقوف نے ابے جاہل و اس کمینے کو آگے کیا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے کیا بول رہا ہے؟ ابے اگر تو یہ کہتا ہے کہ کفر و ایمان کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا تو پھر خود کہتا کیوں ہے کہ یزید کے مسئلے میں کفر و ایمان میں ائمہ کا اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے مسلمان ہے، کوئی کہتا ہے کافر ہے، یہ تو اعتراف کر رہا ہے، تیری بات کر رہا ہوں۔ جب یہ تو خود مانتا ہے تو پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ جی ائمہ کا ان چیزوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ جاہلو اس کو چھوڑو، اس کے بس کی بات نہیں ہے، بیچارہ حواس باختہ ہو چکا ہے۔ کوئی ڈاکٹر جمال جلالی نکل، بل سے باہر نکل کمینہ انسان، باہر آنا، جواب دے، نہیں بن پا رہی تیری اس پوری ٹیم سے، تیری یہ کمپنی پھیل چکی ہے، بالکل فلاپ میں جا رہی ہے۔ آ گیا سامنے آ جمال جلالی، جاہل انسان، آ گیا، تیرا پتہ چلے، تیری علمی اوقات سامنے آئے، کیوں بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی کبھی شاعری لکھ کر دیتا ہے وہ جاہل شعراء جاہلیت کی طرح، سامنے آ جاہل کمینے، جمال جلالی سامنے آ، جواب دے، یہ اس کمینے زاہد نعمانی کا حال ہوا پڑا ہے، اس کو جواب نہیں آتے، اس کو بولنا نہیں آتا بیچارے کو، تو نے اس کو جواب دینے کے لیے آگے کر دیا۔ اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، کہتا ہے میں شیخ الحدیث ہوں، وہاں کے شیخ الحدیث کا یہ حال ہے تو باقی طلباء کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر 13 منٹ 7 سیکنڈ پر اصول الشاشی میں بھی متواتر کا مسئلہ ذکر کیا گیا، یہ صفحہ نمبر 74 پہ فرماتے ہیں ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون رده کفرا، فرمایا متواتر جو علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اس کا رد بھی کفر ہوتا ہے۔ اس نے ایک کھچڑی بنائی ہے، وہ یہ کہ یہ بیچارہ چلا تھا اصولی مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور پھر بیچارہ بنا کر بیٹھ گیا کھچڑی اور چٹنی۔ بات یہ کرتا ہے کہ اصول الشاشی میں لکھا ہے کہ متواتر کا منکر کافر ہے، کہتا ہے کہ متواتر جو علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اس کا رد بھی کفر ہوتا ہے۔ یہ اصول الشاشی سے پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا دعویٰ ہے کہ یزید کا امام عالی مقام کو شہید کرنا یہ متواتر ہے، اور یہی بات یہ زاہد نعمانی بھی کہتا ہے کہ جی تواتر لفظی نہیں ہے تو تواتر معنوی تو ہے۔ تو بقول تمہارے علی سبیل التنزل، اگر یہ مان لیا جائے، علی سبیل التنزل یہ بات کر رہا ہوں کہ جی یزید کا امام علی مقام کو شہید کرنا متواتر ہے، تو جو تو اصول الشاشی سے دکھا رہا ہے وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، کہ اس کا رد کفر ہے اور اس کا نہ ماننے والا کافر ہے، تو لہٰذا تو اعلیٰ سبیلی تنزل کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کافر کہتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ اور موقف متواتر کا ہے، ہم اس دعویٰ کے منکر ہیں، اور تم نے ابھی کہا ہے کہ یہ دعویٰ ابھی تک ثابت نہیں ہے۔ یہ تو اعتراف کر چکا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا ہے متواتر کا، اجماع کا، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہے۔ یہ تیرا اعتراف پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لوگوں کو دکھا چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس اجماع کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے فضل سے اس اجماع کے دعوے کو ہم فکر رضا والے ثابت کریں گے۔ تو لہٰذا علی سبیل التنزل ہم اس دعویٰ کو نہیں مانتے، تو ہمیں گمراہ کہہ رہا ہے، تجھے تو کافر کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اصول الشاشی کا اصول تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، اس کا رد کفر ہے، اور
کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو جاہل انسان، تجھے کچھ نہیں پتہ، یہ کھچڑی چٹنی بنا کر تو بیٹھ گیا، اصول الشاشی اٹھا لی، وہ توضیح تلوی اٹھا لی، اور یہاں پر مسئلہ بیان کرنے لگا۔ تجھے خود کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ تو پیچھے کیا کہہ گیا ہے اور آگے تو نے کیا کہا ہے، اور یہ تو اصول الشاشی اور توضیح تلوی کے مسائل کی وضاحت دے گا۔ جاہل انسان، جمل جلالی خود آ گیا، کیوں چھپا بیٹھا ہے بل میں؟ ہمارا بھی وقت ضائع کر رہا ہے ایسا جاہل انسان جو دکھاتا تو کفر کا فتویٰ ہے اور لگاتا گمراہ ہونے کا ہے۔ جاہل انسان تو اصول الشاشی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، اعلیٰ سبیل تنزل کہہ رہا ہوں، اگر تو نے کہنا تھا تو کافر کہتا، کیونکہ اصول الشاشی تو کہہ رہی ہے کافر ہے اور تو خود گمراہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر ہاں، یہاں پر اصول الشاشی کا یہ اصول اور اعلیٰ حضرت کا دعویٰ کہ جی یزید نے امام علی مقام کو قتل کرایا ہے، یہ متواتر ہے۔ تو پھر امام غزالی علیہ الرحمہ جو یہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت اصلاً، یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے، تو اصول الشاشی کا اصول کہتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو کہہ دے امام غزالی کافر ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی کو کافر کہنے والے کمینے، تیرے فتوے سے تو نے یہ کھچڑی بنائی ہے، اس کھچڑی سے تو امام غزالی کافر ہوتے ہیں۔ اٹھا کر بیٹھ گیا توضیح تلوی اور اصول الشاشی اور مسائل کی اصول بیان کرنے لگ گیا۔ اگر اصول یہ تیرے ایسے جو کھچڑی بنے ہوئے اصول ہیں، ان کی بنا پر تو امام غزالی کافر ہوتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو شہید کرایا، یہ متواتر ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ لم یثبت اصلا، سرے سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب بس میں اتنا بڑا اختلاف آ گیا دونوں اماموں کا، اور تو کہہ رہا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا دعویٰ متواتر کا ہے اس پر اصول الشاشی کا یہ اصول بیان کر رہا ہے، وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، اور اس کا رد کفر ہو جاتا ہے، تو پھر امام غزالی تو اس کا رد کر رہے ہیں، تو کہہ دے امام غزالی کافر ہیں۔ اور پھر تجھ سے امام غزالی پر تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے نا، یہ تو میرے ان 10 سوالوں میں سے پہلے سوالوں میں سے آتا ہے نا، جو شروع میں نے کیے تھے کہ امام غزالی کو کیا کہتے ہو، ابھی تک تمہارا اس پر کوئی جواب نہیں ہے۔ آئیں بائیں تائیں شاہ امام غزالی کا تفرد کہہ کر تم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ شخص تعمیم کر کے پھر امام غزالی کا استثناء کرنا اور تفرد کہنا، واہ تو کیا سمجھا ہے؟ جو جلالی کے مدرسے میں تو شیخ الحدیث بن کر کرسی پر بیٹھتا ہے اور سامنے وہ بیچارے طالب علم کچھ بول نہیں سکتے ہوتے، جو تیرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو نے کیا سوچا تھا کہ ہم بھی بس تیری باتوں کو ایسے سنتے جائیں گے اور اس کا رد نہیں کریں گے؟ بیٹا ادھر رد کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جناب کے سامنے۔ اس کے بعد جو اس نے کھچڑی بنائی ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کوئی بھی اصول الشاشی کو جو سمجھ سکتا ہو وہ برائے مہربانی اگر اس کے قریب اصول الشاشی ہے تو وہ اصول الشاشی اٹھا لے، آپ کی مہربانی ہوگی، اصول الشاشی اٹھا لیں۔ کوئی اگر اصول الشاشی کو سمجھ سکتا ہے دوست جو میری باتیں سن رہا ہے، ان کا ہو یا کسی کا ہو، غیر جانبدار ہو، ہمارا دوست ہو یا ان کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، اس نے جو اصول الشاشی کی کھچڑی بنائی ہے، اگر آپ کے قریب اصول الشاشی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اصول الشاشی اٹھا لیجئے اور یہ اس کی اصول الشاشی والی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون رده کفرا، فرمایا متواتر جو علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اس کا رد بھی کفر ہوتا ہے۔ قطعی بالمعنی الاخص، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے سمجھا جائے گا کہ متواتر اگر قطعی کا فائدہ دیتا ہے تو پھر اس کا منکر گمراہ کیوں لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ تو اس سے مراد ہے قطعی بالمعنی الاخص، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوگا۔ والمشہور یوجب علم الطمانیہ، یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ علم طمانیہ کا فائدہ دیتا ہے، یہ ہے قطعی بالمعنی الاعم، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں بھی لکھا کہ وَيَكُونُ رَدُّهُ بِدْعَةٌ، اس کو رد کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، خارج از اہل سنت ہے وہ بندہ جو قطعی بالمعنی الاعم کے مسئلے کا انکار کرے۔ اصول الشاشی میں فصل فی اقسام الخبر کے تحت ہے ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون ردہ کفرا والمشہور یوجب علم الطمانینہ ویکون ردہ بدعہ۔ جب یہ بات اس نے پڑھی تو فوراً اس کو یاد آیا کہ میں تو کہہ آیا ہوں کہ اعلیٰ حضرت گمراہ سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے متواتر کہا ہے یزید کا امام علی مقام کو شہید کرانا، پھر اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایسا کہنے والا کہ یزید کو فاسق فاجر نہ ماننے والا گمراہ ہے، ضروریات مذہب کا منکر ہے، جو یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کئی دنوں سے۔ اس کو ذہن میں آیا کہ اصول الشاشی کہہ رہی ہے متواتر کا منکر کافر ہے، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں گمراہ ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں گمراہ ہے، تو پھر اب اس عقدہ کو حل کیسے کریں؟ تو کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے سمجھا جائے گا کہ اگر متواتر قطعی کا فائدہ دیتا ہے تو پھر اس کا منکر گمراہ کیوں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟
تو بجائے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس بات کا جواب دینے کے لیے پھر اصول الشاشی کا وہی موقف ذکر کر دیتا ہے کہ اس سے مراد ہے قطعی بالمعنی الاخص، اور وہ فرماتے ہیں اس کا جو منکر ہے، جو ہے وہ ہے، جو ہے وہ ہے، وہ کافر ہے۔ تو پھر جواب کہاں سے دیا تو نے؟ بھئی گمراہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، جب تم متواتر کا دعویٰ اور اسی پر قائم ہو، ابھی تک ثابت تم نے نہیں کیا، یہ تمہارا اعتراف ہے، پہلے سنوا چکا ہوں کہ تو نے خود کہا ہے کہ یہ متواتر کا دعویٰ ہے، میں اس کو ثابت کروں گا۔ ثابت کرنا تمہارے اوپر ایک اور قرض ہے، یہ بھی قرض ہو گیا تمہارے اوپر، تم نے ثابت کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر تو خود کیسے ڈھیر ہو گیا کہ پھر وہی اصول الشاشی کی بات اٹھا کر کہتا ہے کہ اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے تو نے کہا ہے سمجھا جائے گا، تو کیا سمجھا تو نے؟ سمجھا تو یہی ہے کہ تو نے اصول الشاشی سے جو پڑھا ہے تو نے کہ اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ پھر اب اس کی مت ایسی مری ہے کہ اصول الشاشی کی یہ عبارت بار بار پڑھنے کے باوجود بھی اس کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہے متواتر جب علم طمانینہ کا فائدہ دے، متواتر کے بارے میں اصول الشاشی میں آ گیا کہ متواتر جب علم طمانینہ کا فائدہ دے۔ یہ ذرا اس کی ویڈیو سن لیجیے۔ تو متواتر کے بارے میں اصول الشاشی کا مسئلہ آ گیا کہ متواتر جب علم طمانینہ کا فائدہ دے اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ اتھول اتھاتی میں آ گیا تو متواتر جب علم طمانینہ کا فائدہ دے اور داخل تتے، تجھے کسی نے کہا ہے کہ متواتر علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے؟ اصول الشاشی تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو اس پر بار بار پڑھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ متواتر اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ علم قطعی بالمعنی الاخص کا فائدہ دیتا ہے، علم طمانینہ کا فائدہ متواتر قطعاً کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اور میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، لے پھر جو تو نے یہ اصولی مسئلہ اٹھا لیا ہے نا، جاہل کٹے کہیں کے، اب میرا پوری ذریت جلالیہ کو چیلنج ہے، جلالی بل سے باہر نکل اور کہے کہ متواتر علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اصول الشاشی میں لکھا ہوا ہے۔ اصول الشاشی کی اس کو عبارت جو سمجھ نہیں ہے میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی دنیا کی کتاب میں، کسی کتاب میں ان جاہلوں کو کس نے عربی کی کتابیں اٹھا کر پکڑا دی ہیں کہ تم عربی کا بیڑا غرق کرو اور اصول فقہ کا بیڑا غرق کرو، ان کو کس نے کہا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں اگر تم دکھا دو کہ متواتر جو ہے وہ علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، جو یہ تمہارا زاہد نعمانی بکواس کر رہا ہے، میں اسی وقت تمہارا مرید ہو جاؤں گا، چھوڑ دوں گا میں چشتی صاحب کی شاگردی، انکار کر دوں گا ان سے، میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ تم مجھے دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ متواتر طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، مجھے دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس جاہل کٹے کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اصول الشاشی میں جو آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ والمشہور یوجب علم الطمانینہ، یہ سمجھ بیٹھا کہ متواتر جو مشہور ہے، جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے۔ او جاہلو، اس جاہل کو کس نے آگے کر دیا؟ اگر تم اوپر جا کر یہ دیکھ لیتے ہوئے اصول الشاشی میں ہی اوپر تھوڑا سا اوپر جاتے تو لکھا ہوا ہے سار الخبر علی ثلاثۃ اقسام، قسم صح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت منہ بلا شبہۃ وہو المتواتر، یہ ایک قسم ہو گئی۔ وقسم فیہ ضرب شبہۃ وہو المشہور، مشہور الگ قسم ہے، متواتر الگ قسم ہے۔ اور یہ جاہل کٹا زاہد نعمانی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ متواتر جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر آگے انہی قسموں کی وضاحت کرتے ہوئے اصول الشاشی والے فرماتے ہیں ثم المتواتر یوجب علم القطعی ویکون ردہ کفرا، یہ ایک قسم کا حکم ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں والمشہور یوجب علم طمانینہ ویکون ردہ بدعہ، یہ اصل چیز ہے۔ یہ اصل میں سمجھ بیٹھا ہے کہ یہاں پر جب اس نے یہ پڑھا المتواتر یوجب علم القطعیہ ویکون ردہ کفرا والمشہور یوجب علم الطمانینہ، کہ جو متواتر جو علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اور اس کا رد کفر ہے، اور مشہور یہی ہے متواتر کے بارے میں کہ وہ علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی لیے یہ کہہ بیٹھا کہ جی متواتر جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے۔ تو متواتر کے بارے میں اصول الشاشی کا مسئلہ آ گیا کہ متواتر جب علم طمانینہ کا فائدہ دے اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ طمانینہ او کمینہ، او کمینہ، کبھی نہیں دیتا متواتر علم طمانینہ، او کمینہ۔ جاہل کٹے، اگر پھر تو کیا پڑھے گا توضیح تلویح؟ تجھے تو اصول الشاشی نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر تیرے پاس ذرہ برابر بھی علم ہوتا
تو اصول الشاشی کا جو حاشیہ ہے احسن الحواشی وہی پڑھ لیتا۔ دوستو اگر آپ کے پاس اصول الشاشی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اصول الشاشی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اب میں آپ کے ساتھ اس چیز کو پڑھتا ہوں۔ اصول الشاشی کا جو حاشیہ ہے احسن الحواشی، علم طمانینہ پر وہ حاشیہ لکھتے ہیں: اراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر الى كونه من الاحاد في الاصل ولذا لا يكفر جاحده كما يكفر جاحد المتواتر۔ حاشیے والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر متواتر مت سمجھ لینا۔ ضرورت کیا پیش آئی یہاں پر حاشیہ علم طمانینہ پر لکھنے کے لیے؟ یہی ضرورت پیش آئی کہ زاہد نعمانی جیسے جاہل کٹے یہاں پر متواتر نہ سمجھ لیں، اسی لیے احسن الحواشی والے صاحب حاشیہ نے یہاں پر حاشیہ لکھ کر وضاحت کر دی کہ یہاں پر قسم مع ضرب شبہات جو دوسری قسم ہے، وہو المشہور جو اوپر متن میں آ چکا ہے، یہ یہاں پر وہی قسم مراد ہے۔ زاہد نعمانی جیسے جاہل یہاں پر متواتر مت سمجھ لیں۔ صاحب حاشیہ نے یہاں پر حاشیہ لکھا، لیکن اس کے باوجود یہ جاہل کٹا اس کو متواتر سمجھ بیٹھا۔ بھائی ان کو ضرورت ہی تب اسی لیے پڑی کہ تیرے جیسے جاہل کٹے حاشیہ اسی لیے کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں سمجھ نہ لیں، یہاں پر اسی لیے ہم حاشیہ میں وضاحت کر دیں، غلط نہ سمجھ لیں بچے۔ اور تو بچوں کو پڑھاتا ہے، تیری یہ حالت ہے، حاشیہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھا، اور تو طفل مکتب کچی فصل کو برباد کرنے والا بچہ زاہد نعمانی کمینے ان کے حاشیہ کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ یہاں پر علم مع ضرب شبہ مراد لے رہے ہیں، جس میں تھوڑا بہت شبہ ہوتا ہے، وہ علم وہی ہوتا ہے علم طمانینہ کا فائدہ دینے والا، یہاں پر متواتر مراد نہیں ہے۔ اور تو نے کیا جڑ دیا؟ اصول الشاشی پر الزام باندھ دیا، اپنی جہالت اصول الشاشی پر ڈال دی کہ اصول الشاشی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ متواتر جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے۔ جاہل کٹے، تیری یہ اوقات ہے علمی، اور تو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ یہ تیری علمی اوقات ہے، تو ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے آگے نہیں ٹک پائے گا۔ یہ تیری اوقات ہے کہ اصول الشاشی کی اقسام سمجھ نہیں آ رہی، اصول الشاشی کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ حاشیہ والے تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ متواتر جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں آگے تو اسی توضیح تلوی تیرے لیے اٹھانا بھی توضیح تلوی کی توہین ہے، تیرے جیسے جاہل کٹے کو جس کو اصول الشاشی کی عام بات سمجھ نہیں آ رہی، اصول الشاشی کی قسموں کی کھچڑی بنا کر متواتر اور مشہور کو ایک قسم کر بیٹھا ہے۔ اصول الشاشی کو پڑھنے والا یا پڑھانے والا کوئی بھی ہو، جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اصول الشاشی میں خبر کی جو اقسام ہیں ان میں متواتر الگ قسم ہے اور مشہور الگ قسم ہے، اصول الشاشی پڑھنے والا بچہ بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ادھر کا شیخ الحدیث ہے، اصول الشاشی جس کو سمجھ نہیں آتی وہ ادھر مناظرے کرے گا، یہ اس کی علمی اوقات ہے۔ اگر کسی کو علم کی ہوا لگی ہو تو ان چیزوں کو سمجھے، اگر کسی کو علم کی ہوا لگی ہے تو ان کی چوریوں کو پکڑے، ان کی جہالتوں کو پکڑے۔ اصول الشاشی اس کو آتی نہیں ہے، اور یہ توضیح تلوی کی آگے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے اس کلپ میں یہ توضیح تلوی کی بات کرتا ہے جس کو اصول الشاشی نہیں آتی، اصول الشاشی کی الگ الگ اقسام کو ایک کر کے وہ ایک بیان کر رہا ہے، متواتر جو علم طمانینہ کا فائدہ دیتا ہے۔ اور جاہل کٹے، دنیا کا کوئی طالب علم بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، جو یہ ان کا شیخ الحدیث کا بیٹھا ہے، جمل جلالی کے یہ مدرسے کا بہت بڑا شیخ ہے، اس کو شیخ کہیں گے، شیخ بھی نہ کہیں، شیخ یہ ادھر کا ہے، جس کو اتنا بھی علم نہیں ہے، اصول الشاشی پڑھنا جس جاہل کو نہیں آتا وہ باتیں کرتا ہے مناظرے کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر حدیث پڑھاتا ہوں، یہ حدیث پڑھاتا ہے۔ حدیث کے مدرس ایسے ہوتے ہیں جو اصول الشاشی کی عام سی عبارت سمجھ نہیں پا رہا، جس کو اصول الشاشی کی اقسام میں تمیز کرنا نہیں آتا، یہ ادھر کے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے۔ تو پھر طالب علم بھی ایسے ہی تیار ہوں گے۔ شاشی سے بھی دکھا دیا۔ اور اصول الشاشی یہ تو وہ کتاب ہے جس کو ہر بچہ پڑھتا ہے۔ اصول سیکھنے کے لیے سب سے پہلی کتاب یہ ہوتی ہے۔ بالکل، ہر بچہ پڑھتا ہے، اصول سیکھنے کے لیے یہی کتاب پڑھتا ہے، لیکن تیرے جیسے جمل جلالی کی اس شیخ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اصول الشاشی کی۔ اصول الشاشی کی تو بات کرتا ہے کہ بچہ بچہ پڑھتا ہے، اور تو بچوں سے بھی گیا گزرا ہے، تجھے تو اصول الشاشی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو متواتر ہو اور قطعی بالمعنی عام کے درجے تک پہنچ جائے، علم طمانیہ اس تک پہنچ جائے، اس جو متواتر ہو اور قطعی بالمعنی عام کے درجے تک پہنچ جائے۔
ओए जाहल कटे, कसम से तू मेरा शागिर्द होता ना, तुझे इतना मारता कि ये जो तेरे अबरू हैं ना दोनों, बिरबट्टे जिनको बोलते हैं, ये जो माथे पर आए हुए हैं ना, तुझे पेशानी पर जूते मार मार के, ये मैं जो गलत आए हुए हैं माथे पर या अबरू, इनको यहाँ से नंगा कर देता ताकि आंखों के ऊपर 2 अबरू रह जाएं, और नाक के ऊपर वाले अबरू तेरे मैं गिरा देता, जूते मार मार तुझे। जो तू जहालत बिखेर रहा है और कह के आ रहा है कि बच्चे पढ़ते, तू बच्चों से भी गया गुजरा है। उसूल शाशी तुझे समझ नहीं आ रही, और फिर कह रहा है कि उसूल शाशी में है कि मुतवातिर जो कती बिलमानल आम के दर्जे तक पहुँच जाए। ओ जाहिल कटे, अब क्या ये तौज़ीह तलवीह की इबारत पढ़ेगा और मैं उस पर क्या रद्द करूं? देखते हैं आगे तौज़ीह तलवीह पर क्या कहता है, तो फिर बात ख़त्म करते हैं इस क्लिप की। और फिर आगे 18 मिनट 12 सेकंड पर और इधर उधर की बातें किस किस गोशे से, वल्लाहु आलम वो कौन सी किताबें किसने उनसे इत्तेफाक किया, किस दौर में पूरी उम्मत ने मिन हैसुल उम्मत कबूल किया, उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। ये बुजुर्गान दीन जिन्होंने यजीद को फासिक फाजर नहीं कहा, उन्होंने तवक्कुफ़ इख्तियार किया, जैसे सैयदी इमामुल गैरत हाफिज़हुल्लाह ताला ने तवक्कुफ़ इख्तियार फरमाया, और दूसरे इमा भी जिन्होंने ऐसा किया, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे ये दूसरे, उनके बारे में कहता है कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ की किताबें हैं। ये सुन लीजिए ज़रा इसकी ये बात। किस किस गोशे से, वल्लाहु आलम वो कौन सी किताबें किसने उनसे इत्तेफाक किया, वल्लाहु आलम वो कौन सी किताबें किसने उनसे इत्तिफाक किया। अच्छा, तू नहीं जानता इह्या उलूमुद्दीन इमाम गज़ाली अलैहि रहमा को या उनकी किताब को? है जान छुड़ाने के लिए अब ऐसी बातें कर रहा है कि वल्लाहु आलम कौन सी किताबें किसने लिखी। इमाम गज़ाली को नहीं जानता, इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं जानता, इमाम लैथ बिन साद को नहीं जानता। सारी किताबें, सारे हवाले तुझे दिए जा चुके हैं, उन पर फतवा लगाना। तफरद कह रहा है, तफरद का क्या मतलब होता है? बार बार जब तू कहता है कि जी आला हज़रत की नज़र में गुमराह है, तो कहना सबको गुमराह। हमने सारों के हवाले, सारों के नाम गिनवाए हैं और बाकी भी गिनवाएंगे। तू अगर आगे आना तो थोड़ा हमारे जवाबात की तरफ तो आना। 10 सवाल थे, अब हमारे 15 सवाल हो चुके हैं, और इस क्लिप में तुझे तेरी दुर्गत बनी है, इस पर जो तुझ पर कर्ज बनते हैं ना इस क्लिप में, वो अगले क्लिप में मैं गिनवाऊंगा, ठीक है? लिहाजा तू बहुत बुरी तरह फंस चुका है, तेरी जहालत आया हो रही है। जब तू बार बार बोलता जा रहा है ना, तुझे तो उसूल शाशी समझनी नहीं आती। उसूल शाशी की 2 अक़साम को एक बनाकर बैठ गया तू, जाहिल कटे। अब तुझ पर ये सारी बातें कर्ज हैं, इन पर जवाबात दे। अगले क्लिप में हो सकता है जब मैं सारी चीज़ें गिनवाऊँ तो तुम्हारे ऊपर कर्ज जो 15 है ना, वो 20 हो जाए। अबे 420 कर्ज तुम्हारे ऊपर हो सकता है 20 हो जाए, ठीक है? इल्म तुमानीना वाले जो मुतवातिर से इल्म तुमानीना का फ़ायदा उठा रहा है, उसूल शाशी समझ नहीं आती। ये है इनकी औकात। कसम से मुसलमान दोस्तों, जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता, पिछले क्लिप में आपने सुना किस तरह इनकी बात को उठाकर एक शिया राफजी सैयदा आयशा पाक, हज़रत अमीर मुआविया और दीगर साहबा जिन्होंने यजीद की बैत की थी, उन पर इन्हीं की बातों को उठाकर वो बकवासबाजी कर रहा था। ये राफजियों के सहूलतकार हैं ये कमीने लोग। खुदा का वास्ता इन लोगों से बचो। अब ये अगर कोई दरस निज़ामी का तालिब इल्म है या मुदर्रिस है, मेरी बात सुन रहा है, वो वाज़े आकर बताए क्या जो ये उसूल शाशी की खिचड़ी इसने बनाई है, उसूली मसला समझाते हुए उसूल शाशी की जो इसने खिचड़ी बनाई है, क्या एक इल्म दोस्त बंदा ऐसे कर सकता है? या जिसका थोड़ा बहुत भी इल्म के साथ ताल्लुक़ वास्ता हो, उसूल शाशी वगैरह किताबों को उसने पढ़ने की कभी कोशिश की हो, क्या वो ऐसी हमाकत कर सकता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि आम तालिब इल्म भी ऐसी हमाकत नहीं कर सकता जो ये उनका जम्बल जलाली का शेख इतनी बड़ी हमाकत कर रहा है। तो लिहाजा दोस्तों, आपसे गुजारिश है, ये राफजियों के सहूलतकार, दयाबना के हाथ में हाथ मिलाने वाले ये लोग अहले सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़े हुए अहले सुन्नत व जमात के कातिल हैं, दुश्मनान अहले सुन्नत व जमात हैं। आला हज़रत ने जिन चीज़ों को कुफ्र ईमान का मसला कहा, अहले सुन्नत व जमात की निशानियाँ कहा, उनसे इनकार करे बैठे हैं, उनको फ़ुरूइयात कह रहे हैं। जिनको आला हज़रत उसूल अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं, उमूर 20 दर इम्तियाज़ सुन्नियीन फरमा रहे हैं, ये कमीना कह रहा है कि ये उसूली बातें नहीं हैं बल्कि फ़ुरूई बातें हैं। ये उनको फ़ुरूइयात में रख रहा है जिनको आला हज़रत उसूल बयान फरमा रहे हैं। आला हज़रत जिन पर कुफ्र के फ़तवे लगा रहे हैं, ये उनको फ़ुरूई बातें कह रहा है। आला हज़रत जिनके बारे में फ़रमाते हैं मन शक्का फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, ये उनके मानने चाहने वालों के साथ हाथ मिलाने वालों को अपना पीर बुज़ुर्ग मानते हैं। ये इनकी हकीकत है और इनका इल्म तो आज आपने देख ही लिया।
کہ اصول الشاشی سمجھ نہیں آتی۔ والسلام، محمد عرفان۔